بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے دا سمٹمس آف سی پی، یعنی سی پی کی جو سمٹمس ہیں، علامات ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق آج کے ٹاپک میں ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دماغی فالج کی نشانیاں اور علامات ایک انسان سے دوسرے انسان میں مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی جو سی پی کے بچے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں دماغی بیماری کی وجہ سے، ان کے اعضاء کے اندر بھی معذوری ہوتی ہے، وہ ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان کی دوائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو ایک دوا سے ٹھیک ہو وہ دوسرا بھی اسی دوا سے ٹھیک ہو، کیونکہ ان کے سمٹم میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ان کی دوائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دماغی فالج پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ یہ جو فالج ہوتا ہے یہ پورے جسم کو بھی متاثر کر سکتا ہے، یعنی اگر دماغ کا زیادہ حصہ متاثر ہے تو پورے جسم کو متاثر کرے گا، اگر کچھ حصہ متاثر ہے تو باڈی کا بھی کچھ حصہ متاثر ہوگا جسم کا، جس میں ایک اعضاء ہو سکتے ہیں، دو اعضاء ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، پوری باڈی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک بازو یا ایک سائیڈ پوری لیفٹ یا رائٹ یا دونوں ٹانگیں یا دونوں بازو یا بازو اور ہاتھ، ساری چیزیں مفلوج ہو سکتی ہیں، متاثر ہو سکتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ تو اس میں اور دوسرا کیا فرق ہو سکتا ہے، اس میں بولنے میں فرق ہو سکتا ہے، کھانے میں فرق ہو سکتا ہے، گروتھ میں یعنی ہائٹ میں فرق ہو سکتا ہے، سننے میں فرق ہو سکتا ہے، دیکھنے میں فرق ہو سکتا ہے، اور ہر چیزوں کے حساب سے کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے، کہیں بھی اس کی علامات ظاہر ہوں گی، یعنی دماغ کا جو حصہ جس باڈی کے حصے کو کنٹرول کر رہا ہے وہ حصہ جب ڈیمیج ہوتا ہے تو باڈی کا بھی وہی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، دماغ کا جو حصہ ڈیمیج ہوتا ہے جو باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہی باڈی کا بھی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ یعنی یہ مختلف اس کے حصے ہیں دماغ کے جو ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں یہ دماغ کا حصہ خراب ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے، متاثر ہو گیا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس میں آئی بالز کے اندر یا آئی برو کے اندر اور آئی لیڈز کے اندر فرق نظر آئے گا آپ کو، اس کی سمٹم جو ظاہر ہوں گی وہ ادھر ظاہر ہوں گی۔ اگر یہ والا حصہ دماغ کا ڈیمیج ہو گیا ہے تو پھر اس کی ایلبو یعنی کونیوں میں اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا یا متاثر حصہ نظر آئے گا۔ اگر یہ والا ہے تو پھر چبانے والا جو اس کا ہے وہ فنکشن ڈسٹرب آپ کو نظر آئے گا، متاثر نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے اس کے مختلف جو فنکشنز ہیں، یعنی کہ دماغ کا جو حصہ جس حصے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ جتنا حصہ ڈیمیج ہوتا ہے اتنا ہی اس باڈی پر اس کے ایفیکٹ پڑتے ہیں، اثر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، نمبر ایک تو ہوتا ہے جی نقل و حرکت میں ہم آہنگی، یعنی کہ وہ جو حرکتیں ہیں اس کی وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ پٹھے بہت زیادہ حد سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے اندر بالکل بھی موومنٹ نہیں ہوتی، اور سپاسٹی میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، سپاسٹیسٹی کے اندر نا یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، ان میں بہت زیادہ حد تک جو ہے سختی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے پٹھوں کے جو لہجے ہیں یا تغیرات ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، جس میں بہت زیادہ سختی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ نرمی بھی ہو سکتی ہے، ڈھیلے ڈھالے بھی ہو سکتے ہیں، یا نارمل سخت ہو سکتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو ان میں یعنی سختی ہے وہ کس حد تک ہے، کتنی ہے، جتنی دماغ کے حصے میں فرق ہوگا اتنی ہی سختی کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور توازن نہیں رکھ سکتے، بیلنس نہیں رکھ سکتے، بیلنس رکھنے میں ان کے اندر کمی ہے، یہ اٹیکسیا میں ہوتا ہے، اٹیکسیا کے اندر جو ہے توازن کا بیلنس کا فرق ہوتا ہے۔ جھٹکے لگ سکتے ہیں اسے بار بار، اور غیر ارادی حرکت جیسے کچھ لوگوں کے ہاتھ یا پاؤں یا بازو یا ایک سائیڈ یا سار حرکت کرتا رہتا ہے، خود بخود ہلتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ دھیمی حرکت ہو سکتی ہے، یعنی جتنی ایک پراپر حرکت ہونی چاہیے، ایک بیلنس والی حرکت اتنی نہیں ہوگی، کمزور حرکت ہوگی، کم حرکت ہوگی، یا مرجھائی ہوئی حرکت ہوگی، سلو سست حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک سائیڈ بعض دفعہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا لیفٹ سائیڈ کو اپنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ رائٹ سائیڈ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں،
یعنی اس کی اپنی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے یا عادت ہوتی ہے، یا اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنی لیفٹ یا رائٹ سائڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، چلنے میں ان کو دشواری ہو سکتی ہے، رینگنے میں، جیسے بچے کرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انگلیوں میں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں چلتے ہیں جب تو پاؤں کے پنجوں پہ چلتے ہیں یا انگلیوں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگاتے یا ایڑی نہیں لگاتے یا ایڑی پر چلتے ہیں، آگے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اس طرح سے بھی ان کے اندر یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ انگلیوں پر زیادہ چال ٹیڑھی میڑھی ہو سکتی ہے، کینچی والی چال ہو سکتی ہے، گھٹنے آگے کو نکل سکتے ہیں، گھٹنے باہر کو نکل سکتے ہیں، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ چڑھ جاتا ہے، دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پہ چڑھ سکتا ہے، اس طرح سے بھی ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ یا بہت زیادہ پاؤں کھل جاتے ہیں، رکھنا کہیں ہوتا ہے، پاؤں رکھا کہیں جاتا ہے، بے ترتیبی سی عجیب سی چال ہو سکتی ہے، یہ اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے مہارت والے کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو ہاتھ سے کرنے والے، یا چھوٹے جو بڑی باریک بینی سے کام کرنے، وہ نہیں کر سکتے، جیسے بٹن لگانا، برتن اٹھانا، یا برتنوں کو دھونا، یا کوئی بھی سلائی کا کام، لکھائی کا کام، پڑھائی کا کام، اس طرح سے جو چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، وہ بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، جن میں زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایک تصویر بناتے ہیں، شکل بناتے ہیں، تو اس میں زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے، دماغ کو بھی، ہاتھوں کو بھی، موومنٹ کو اس حساب سے، تو وہ کام وہ نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے۔ بولنا اور کھانا، ایسے بچے جو ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، بولنا وہ بڑی دیر سے شروع ہوتے ہیں، بڑی تاخیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، بولنے کے اندر دشواری ہوتی ہے، تلفظ کا صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، یا وہ توتلا بولتے ہیں، لکنت ہوتی ہے، اس طرح سے ان کے اندر بولنے میں کئی ساری دشواریاں ہو سکتی ہیں، یا گونگے بھی ہو سکتے ہیں، مکمل طور پر بھی نہیں بول سکتے، یا کچھ کم بولتے ہیں، اس طرح سے ان کے اندر مسائل ہوں گے۔ چوس نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، ان کو چوسنے کے اندر، چبانے کے اندر، کھانے کے اندر دشواری ہو سکتی ہے، نگلنے کے اندر دشواری ہو سکتی ہے، نگلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ نگل نہیں سکتے، نگلنے والے جو پٹھے ہیں، مسلس ہیں، ان کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، جن سے ان کی خوراک آگے نہیں لے جا سکتے بلکہ منہ میں ہی رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ سارا جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ اندر پٹھوں کے اندر موٹر ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی موٹروں کا ایک فنکشن ہوتا ہے جو موومنٹ کرنے میں، حرکت کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ ان کے اندر جب موٹروں کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے تو پٹھوں کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے، تو وہ جب دماغ کا حصہ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ موٹروں پر پڑتا ہے۔ موٹر جو ہیں وہ اپنے پراپر طریقے سے جیسے ان کو ورک کرنا چاہیے وہ ورک نہیں کرتی، جس سے ان کو یہ مسائل پیدا آتے ہیں، بیٹھنے میں، چلنے میں، رڑنے میں، اور بیلنس رکھنے میں، اور اس کے علاوہ سننے میں، دیکھنے میں، نگلنے میں، چبانے میں، بولنے میں، اس طرح کے صحیح سارے اس کی اعضاء کے اندر، ٹانگوں میں، بازوؤں میں کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ فکری معذوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی نشو و نما، ان کا قد چھوٹا ہو سکتا ہے، قد نہیں بڑھ سکتا، قد کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی دماغ کو پہنچنے والا نقصان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ جتنا دماغ کو نقصان ہوتا ہے اتنا ہی اعصاب کو نقصان ہوتا ہے۔ جب اعصاب کو نقصان ہوتا ہے تو پٹھوں کو نقصان ہوتا ہے۔ دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، سننے میں دشواری ہو سکتی ہے، بہرے ہو سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں سن سکتے، ان کو سماعت کا بڑے سارے ایشو ہو سکتے ہیں، یا مشکل سے سنتے ہیں، یا اونچا سنتے ہیں، اس طرح سے ان کو کئی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بصارت کے اندر یعنی دیکھنے کے اندر ان کو مسائل ہو سکتے ہیں، بہنگا پن ہو سکتا ہے، ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے، یا ان کے جو ہے آئی بال، ان کے اندر موومنٹ ہو سکتی ہے، عجیب و غریب سی ان کے اندر حرکت ہو سکتی ہے، اس طرح سے ان کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ احساسات کے اندر بھی ان کے اندر بھی مسائل آ سکتے ہیں، مثانے کے اندر یعنی پیشاب کا کنٹرول نہ رکھنا، خود بخود پیشاب نکلتے رہنا، یا پیشاب کم ہونا، آنتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، قبض کے مسائل ہو سکتے ہیں، پخانہ نہ آنا یا نکلتے رہنا، رشتے رہنا، اس طرح کے بھی ان کو مسائل ہو سکتے ہیں، قبض کے، پیشاب کی بے ضابطگی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔
जज्बाती आवारज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर रोना, छोटी बहुत छोटी बातों को महसूस करना, या बिल्कुल भी उनको कोई जज्बात, कोई एहसासात ही ना हो, इस तरह से उनके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये जो जितनी भी सिम्टम्स हैं, ये मुश्किल रहने वाली सिम्टम है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, साथ साथ ये भी चलती रहती हैं, खत्म नहीं होती। हाँ, अगर इनका बर वक्त सही इलाज किया जाए तो फिर ये कम हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। और ये इनका उम्र के साथ उतार चढ़ाव भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ बढ़ जाती हैं, कुछ कम हो सकती हैं। ये चीजें भी इसमें पाई जा सकती हैं, इनकी कमी पेशी भी हो सकती है, ज्यादती भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, या मुतवातर उसी तरह चलती रहती हैं। अगर इनका इलाज सही हो जाए, सही मैनेजमेंट हो जाए, सही दवा तजवीज़ हो जाए, जिससे उसके दिमाग के अंदर के जो डैमेज हिस्सा है वो बेहतर होना शुरू हो जाए, इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, उसके अंदर से वो बीमारी निकल जाए जिसकी वजह से वो डैमेज हुआ या उसका नुकसान हुआ, तो उस हिसाब से फिर उसके असाब बेहतर होंगे। जैसे जैसे असाब बेहतर होंगे तो उसके पट्टे भी बेहतर होंगे, पट्टे बेहतर होंगे तो उसकी मूवमेंट और बाकी चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं। तो ये सारा दिमाग है, दिमाग जितना डैमेज होगा उसका इफेक्ट जो है पॉलिसी की शक्ल में बॉडी पर होगा, जिस्म पर होगा, असा पर होगा, और उतना ही बॉडी का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा मुतासर होगा। तो बाकी इसकी जो शाखें हैं, स्पास्टिक सेरिब्रल में क्या होता है, इसमें खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, तनाव होता है, अकड़ाव होता है। और उसके बाद मजीद इसकी ये डिटेल आप देख सकते हैं। इसी तरह ये है डिस्कनेटिक सेरिब्रल है। डिस्कनेटिक सेरिब्रल में क्या होता है, इसमें जो है ये चोट लगने की वजह से होता है, आखिरी दिनों में होता है। इसमें हरकत गैर इरादी हो सकती है, उसका लहजा गैर इरादी हो सकता है, और यानी बोल चाल में फर्क आ सकता है, महसूसात में, एहसासात में फर्क आ सकता है। इस तरह से उसके अंदर मसाइल आ सकते हैं। अटॉक्सिया में क्या होता है, अटॉक्सिक में सेरिब्रल पॉलिसी में क्या होता है, अटॉक्सिक सेरिब्रल पॉलिसी के अंदर जो महारत वाले काम होते हैं, जो बड़े बारीक बीन काम होते हैं, वो सही तरीके से या अच्छे अंदाज से वो नहीं कर सकते, उनमें फर्क हो सकता है। उनको अपना बैलेंस रखने में फर्क हो सकता है, तवाज़ुन नहीं रख सकते, ये मसाइल उनके अंदर ज्यादा होंगे। तो मल्टीपल के अंदर या मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, इसमें दिमाग के एक से ज्यादा हिस्से मुतासर होते हैं, तो इस वजह से बॉडी के भी एक से ज्यादा हिस्से मुतासर होंगे या ज्यादा अज़ा मुतासर होंगे। तो इनका जो अब चलते हैं इलाज की तरफ, तो इलाज इनका फिजियोथेरापी, कुछ लोग आर्गन लगवा लेते हैं, या कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, या जो 7 सिम्टम्स होती हैं एपिलेप्सी की, झटके के, खिंचाव के, तनाव की, उनकी रेमडीज, अद्वियात खाते रहते हैं। लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग खिला रहे हैं या ले रहे हैं मेडिसिन, वो जानते हैं इस बात को। असल में प्रॉब्लम है दिमाग के अंदर। दिमाग के जो हिस्से डैमेज हुए वो क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो उनकी वजह से जो है असाब मुतासर होते हैं, और असाब मुतासर होने से पट्टे मुतासर होते हैं। जब पट्टे मुतासर होते हैं तो बॉडी की मूवमेंट और हरकत, उसके अंदर सारे मसाइल होते हैं। तो इनका जो बेहतरीन इलाज है वो होम्योपैथी के अंदर है। ये एक नेचुरल तरीका इलाज है, फितरती तरीका इलाज है, क्योंकि ये वाइटल फोर्स को इम्प्रूव करती है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव करती है। इस दवाइयों के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं या असरात होते हैं, वो आपकी वाइटल फोर्स, कुव्वत मुदाफ़ियत जो अल्लाह ने अंदर एक बॉक्स रखा है कुदरती तौर पर, जो हम आपकी बॉडी को क्योर करता है, उसके ऊपर पड़ते हैं। वो किस वजह से मुतासर हुआ है, जब वो मुतासर होता है तो फिर क्या होता है, बीमारी जिस्म के ऊपर हावी होती है। अब वो किस वजह से मुतासर, वो उसको देखना होता है, उसके पूरी एक केस हिस्ट्री लेनी होती है। लेने के बाद फिर दुआ को तजवीज़ किया जाता है। जब फिर उस तजवीज़ करने के बाद जब उसको दुआ दी जाती है, उसके अंदर बहुत सी इंप्रूवमेंट और बेहतरियाँ आ जाती हैं। कुछ बच्चे हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल के अंदर, उनके फॉलोअप भी लगे हुए हैं। हम उनके पेरेंट्स के आपको नंबर भी दे सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि बच्चे कितने बेहतर हो रहे हैं, कैसे बेहतर हो रहे हैं। और जो बच्चे एपीवाल, टेग्राल, लिवाट्रल, इस तरह की मेडिसिन खा रहे हैं, उन पे टाइम ज़्यादा लगता है, वक्त ज़्यादा लगता है, दूसरे बच्चों पे वक्त कम लगता है। अब जैसे जैसे जदीद तरीन रिसर्च आ रही है सामने, टाइम भी कम लगता है और इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो रही है, बेहतर हो रही है।
تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔